السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی کلاس کا آغاز ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، اذا جب، حضر آنے لگے، احدکم الموت تمہارے ایک کو موت، ان ترکا اگر وہ چھوڑے جا رہا ہو، خیر الوصیۃ مال وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین متقیوں پر، تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وصیت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وصیت کرنے کا یہ حکم آیات موارث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا، اب یہ منسوخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثہ کے حصے اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے ہیں، اس لیے اب کسی بھی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں، یا راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد 1/3 مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ فمم پھر جو شخص بدل دے اس کو، بعد ما اس کے کہ سمعہ وہ سن چکا ہے اسے، فإنما تو صرف اسمہ اس کا گناہ، علی الذین انہی لوگوں پر ہے جو یبدلونہ بدلیں گے اس کو، ان اللہ بے شک اللہ، سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب جو شخص اس کو سننے کے بعد اس کو بدل دے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا، اللہ رب العزت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مرے ہوئے انسان کی وصیت کو بدل دیتا ہے اس کو سننے کے بعد تو وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ فمن پھر جو شخص خافا خوف کرے، من موعظ وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنافن حق تلفی کا، او یا اسمن گناہ کا، فاصلح پھر وہ اصلاح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا تو نہیں ہے، اسما کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے پس وہ ان میں آپس میں صلح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے۔ جنافن کا مطلب ہے مائل ہونا، غلطی یا بھول سے کسی ایک رشتہ دار کی طرف انسان اگر زیادہ مائل ہو جائے اور دوسرے کی حق تلفی کر جائے۔ اسمن سے مراد گناہ کی وصیت ہے جس کا بدلنا اور اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وصیت کرتے ہوئے عدل و انصاف کا اہتمام کرنا ضروری ہے، ورنہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی ظلم کا ارتکاب انسان کر گزرے گا اور اس کے نقصان اسے آخرت میں برداشت کرنے پڑیں گے۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم الصیام تم پہ روزے رکھنا، کما جس طرح کتبہ لکھا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم شاید کہ تم تتقون متقی بن جاؤ۔ اے ایمان والوں تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ صیامن صومن روزے کا مصدر ہے جس کے شرعی معنی ہیں صبح صادق کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ کی رضا کے لیے رکے رہنا۔ یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیے کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اسے ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، جس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان میں تقوی آ جائے، اور تقوی انسان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ایام معدودات چند دن گنتی کے، فمن پھر جو کانا ہو منکم مریضن تم میں سے بیمار، او یا علی سفرن سفر پر، فعدتن
تو گنتی پوری کرے من ایامن اخر دوسرے دنوں سے، والذین اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیتن فدیہ دینا ہے، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کا، فمن پھر جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن نیکی، فہوا تو وہ خیر لہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، وان اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو، خیر لکم بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون علم رکھتے۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بیماروں اور مسافروں کو رخصت دی گئی ہے۔ اگر وہ رمضان المبارک کے کچھ روزے نہ رکھ سکیں تو وہ بعد میں اس گنتی کو پورا کر لیں۔ یطیقونہ کا ترجمہ یتجشمونہ نہایت مشقت سے روزے رکھ سکیں کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسے پسند کیا ہے، یعنی جو شخص زیادہ بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے اس کی صحت یابی کی امید نہ ہو روزے رکھنے میں مشقت محسوس کرے، وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے۔ لیکن جمہور مفسرین نے اس کا ترجمہ طاقت رکھتے ہیں کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طاقت رکھنے والے کو بھی رخصت دی گئی تھی۔ اگر وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، لیکن بعد میں فمن شہدہ منکم الشہر فلیصمہ کے ذریعے اسے منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا۔ لیکن جو لوگ بوڑھے ہیں یا پھر دائمی مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے اب بھی یہ حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں، یا پھر وہ عورتیں جو حاملہ ہیں یا پھر دودھ پلانے والی ہیں، اگر وہ عورتیں بھی مشقت محسوس کریں تو وہ بھی مریض کے حکم میں ہی ہوں گی، یعنی وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے قضا کر دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔